اب انشاءاللہ 17ویں سپارے سے تلاوت کی جائے گی۔ بتایا گیا ہے کہ لوگوں کا حساب جلد ہونے والا ہے لیکن وہ غافل ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والی پہلی اقوام سے سبق حاصل کریں جن کو جھٹلانے پر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا، اس کے مقرر فرشتے عبادت کرتے کرتے تھکتے بھی نہیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کے لیے ایسے فرشتے اس نے بنائے ہیں کہ جو عبادت کر کے تھکتے بھی نہیں ہیں، اور کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے تحت بنایا ہے۔ کوئی کائنات کی ایسی چیز نہیں ہے جس کو یہ کہا جا سکے کہ یہ بیکار ہے۔ برائی اور بھلائی سے تمہاری آزمائش کی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک سیدھی راہ رکھی ہے اور ایک ٹیڑھی راہ جو رکھی گئی ہے، تو فرمایا کہ اسی کے ذریعے سے تو تمہاری آزمائش ہے۔ تمہیں جو اختیار دیا گیا ہے وہ اختیار اسی لیے دیا ہے کہ تم اپنی مرضی سے اور اپنی پسند سے جس راستے کو جس طریقے کو اختیار کرو گے اسی کے مطابق تمہیں جزا اور سزا دی جائے گی۔ آخر لوٹ کر تم نے ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا اور ان کا مذاق اڑایا گیا، تو وہ مذاق ہی ان لوگوں کو لے ڈوبا، یعنی پہلے جن لوگوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا اور ان کی تعلیمات کا مذاق اڑایا، تو فرمایا کہ اسی مذاق نے ان کو تباہ اور ہلاک کیا۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ اگر لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ان کا بھی وہی انجام ہوگا جو پہلے لوگوں کا انجام ہوا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کو تورات دی گئی جو پرہیزگاروں کے لیے نصیحت تھی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ان کو ابتدائی عمر سے ہی ہدایت حاصل تھی اور وہ اپنے باپ اور قوم کو غیر اللہ کی پوجا سے بچانا چاہتے تھے۔ یہاں باپ کا جو ذکر آیا ہے تو باپ سے مراد آپ کا چچا ہے جو کہ بت پرست تھا، چونکہ آپ کے والد جو ہیں وہ ایمان والے تھے، ان کا نام تارخ تھا، تو وہ جو ہے آپ کے بچپن میں ہی یعنی ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو آپ کی پرورش جو ہے آپ کے چچا نے کی۔ اور عربی زبان کے اندر اور اہل عرب کے اندر جو ہے چچا کو بھی اب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی باپ کہہ دیا جاتا ہے، جیسے ہمارے یہاں بھی اردو میں بھی عموماً مستعمل ہوتا ہے کہ جو والد کا جو بڑا بھائی ہو تو ہم اس کو بڑے ابو یا اس قسم کے الفاظ یہ کلمات کہتے ہیں۔ تو آپ نے یعنی اپنے گھر میں ہی کہ جو آپ کے چچا کا گھر تھا تو وہیں سے دیکھا کہ وہاں بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، بلکہ بت بنائے جا رہے ہیں، بتوں کو بنا کر جو ہے فروخت کیا جا رہا ہے، تو آپ نے تنبیہ کی اور آپ نے بچپن سے ہی بتایا کہ بھائی یہ سارے کام جو ہیں گمراہی کے ہیں، لہٰذا آپ ایسا نہ کریں۔ تو یہاں اس چیز کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کے والد جو تھے وہ بھی ایسا کرتے تھے، تو ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر یہ جو آپ نے یہاں پر جہاں یہ تذکرہ ہو رہا ہے تو وہاں یہ بھی بتایا کہ اپنے باپ کو آپ نے کہا کہ میں تمہارے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ تو ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے استغفار سے روک دیا کہ کسی مشرک کے لیے استغفار نہیں کی جا سکتی، تو وہ جب مر گیا تو مرنے کے بعد اس کی استغفار، اس کے لیے بخشش طلب کرنے سے منع فرما دیا گیا۔ لیکن قرآن کریم کے اندر آپ کے آخری ادوار کا تذکرہ بھی موجود ہے کہ یعنی آخری دور جب آپ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی اور پھر اس کے بعد کی جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں ایک دعا آپ کی مشہور ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ آپ نے اس دعا کے اندر اپنے والدین کی بخشش بھی مانگی ہے۔ کیا فرمایا کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ میری بھی بخشش فرما دے، میرے والدین کی بھی بخشش فرما دے۔ تو اگر آپ کے والد جو ہیں وہ اگر مومن نہ ہوتے تو آپ کو تو استغفار کے لیے کافروں کے لیے استغفار سے روک دیا گیا تھا، تو آپ یہ دعا نہ مانگتے۔ تو یہ دعا بتاتی ہے کہ آپ کے جو والدین تھے
وہ مومن تھے، وہ ایمان والے تھے، اسی لیے آپ نے ان کے لیے بخشش کی اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا کہ انہوں نے جب قوم کسی طرح نہیں مانی تو ایک دن ان کے جو بت تھے، بتوں کے لیے ایک مخصوص جگہ ہوتی تھی جہاں جا کر بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، آپ گئے تو ان سارے بتوں کو توڑ دیا اور ایک بت کو رہنے دیا اور کلہاڑا جو تھا وہ اسی کے کندھے پر رکھ دیا۔ تو جب وہ لوگ واپس پلٹے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا حال ہے تو کہنے لگے کہ یہ کس نے کیا ہے۔ آپ کو پکڑا گیا اور کہنے لگے بتاؤ یہ کس نے کیا، تو آپ نے فرمایا کہ ان سے خود پوچھ لو، بھائی جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، اگر ان کے اندر اتنا شعور ہے، اتنی عقل ہے اور یہ تمہارا کوئی نفع اور نقصان کر سکتے ہیں تو ان سے ہی پوچھو کہ ان کے ساتھ ہی معاملہ کس نے کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا کیا جواب دیتے۔ تو اس طرح آپ نے ان کو اس بات پر یعنی ان کے عقلی طور پر ان کو یہ ثبوت دیا کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور نقل کے بھی خلاف ہے، کہ اللہ نے بھی اس سے روکا ہے، منع فرمایا ہے۔ پھر آپ نے دعوت دی کہ ایسی بے بس چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو۔ نمرود اور اس کی قوم آپ کی مخالف ہو گئی اور آگ میں آپ کو ڈال دیا گیا۔ چنانچہ اس پر قوم نے آپ کی شدید مخالفت کی اور نمرود جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس نے آپ کو آگ میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے اس آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والا بنا دیا۔ تو آپ نے اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو اس آگ کے بھی حوالے کر دیا کہ ٹھیک ہے، مجھے اگر میرے رب کی راہ میں آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ جب بندہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کوئی بڑے سے بڑا بھی قدم اٹھا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو اکیلا نہیں چھوڑتا، تنہا نہیں چھوڑتا، وہاں اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایسی مدد فرمائی۔ کہتے ہیں کہ جب آپ سے بعد میں کبھی کسی نے پوچھا کہ آپ کے وہ کون سے دن ہیں کہ جن کو آپ سب سے آرام والے اور سب سے اچھے دن سمجھتے ہیں، کہ جن کو آپ بھولتے نہیں ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میرے وہ دن وہ ہیں کہ جو میں نے آگ میں گزارے ہیں، کہ جو لذت، جو سرور، جو وہاں پر مجھے آیا وہ باقی کسی دنوں میں نے محسوس نہیں کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے پہلے پڑھا موسیٰ علیہ السلام کا ہی تذکرہ آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا گیا کہ دریا میں ڈال دیا۔ بچوں کے قتل کا جو ہے منصوبہ تھا کہ جی کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کو قتل کر دو، دریا میں ڈال دیا۔ اللہ نے حفاظت کیسے فرمائی کہ وہی قتل کرنے والا شخص اسی سے اس صندوق کو پکڑوایا اور اسی کے گھر میں پہنچایا، اللہ تعالیٰ نے اسی سے پرورش کروائی۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح حفاظت کرتا ہے اور اس طرح مدد فرماتا ہے، اور جو کام اس نے کرنا ہوتا ہے، جس کا اس نے لکھ دیا کہ یہ ایسا ہوگا، دنیا اوپر سے نیچے ہو جائے، وہ معاملہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے رب تعالیٰ چاہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا اور یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا عطا فرمایا، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یہی وہ یعقوب علیہ السلام ہیں کہ پھر جن کے بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو یہ سب امام تھے، یعنی اللہ نے ان سب کو نبوت سے سرفراز فرمایا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے قوم کا رہنما بنایا تھا، اور نماز و زکوٰۃ کا اہتمام رکھا کرتے تھے۔ یعنی یہاں پر بھی تذکرہ نماز اور زکوٰۃ دونوں چیزوں کا ہر جگہ تقریباً یہ تذکرہ آتا ہے کہ وہ نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام رکھتے تھے۔ تو یہ نماز و زکوٰۃ کا اہتمام رکھنا یعنی بدنی عبادت کرنا اور اپنے مال کی جو عبادت ہے یعنی زکوٰۃ کی شکل میں اس کو نکالنا، یہ اللہ کے نیک اور صالحین بندوں کا طریقہ رہا ہے۔ تو اس کی پابندی لازمی ہے کہ جب بندہ یہ کام کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ گمراہی سے محفوظ رہے گا، اس کو اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے گا۔ پھر سیدنا لوط علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کو حکومت اور علم اللہ نے دیا اور گندے کام کرنے والی قوم سے اللہ نے نجات دلائی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بھی اللہ نے محفوظ رکھا اور دوسرے نافرمان لوگوں کو غرق کر دیا گیا۔ تو سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، سوائے
آپ کے اس بیٹے کے کہ جس نے آپ کی بات کو نہیں مانا، آپ پر ایمان نہیں لایا، اللہ نے اس کو غرق کر دیا اور فرمایا کہ یہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ اور اسی طرح آپ کی اس بیوی کے کہ جس نے نافرمانی کی، اللہ نے اس کو بھی غرق فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے واقعات سے ہدایت حاصل کرنے کی تعلیم دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پرندے بھی اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے، یعنی جب آپ تسبیح فرمایا کرتے تھے تو پرندے بھی جمع ہو جاتے، وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز ہوا بھی اللہ نے مسخر کر دی تھی، اور جنات بھی آپ کے حکم کے پابند تھے، یعنی آپ ہوا کو حکم دیتے تھے تو جہاں کا فرماتے تھے وہیں وہ ہوا آپ کو پہنچا دیتی تھی۔ یعنی آج آپ دیکھیں کہ ہمارے سامنے جدید سائنس نے یہ ساری چیزیں تیار کی ہوئی ہیں کہ ہم بائی ایئر جو ہے جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں، لیکن یہ سب سے پہلے تصور قرآن نے دی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھتے تھے اور ہوا کو حکم دیتے تھے اور وہ ہوا وہاں پہنچا دیتی تھی جہاں آپ کا ارشاد فرماتے تھے، اور جنات بھی، شیاطین بھی جو ہیں وہ آپ کے حکم کی پابندی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے ایک نبی کی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ہوا بھی جب اس کے حکم کی اتباع کرے، جنات بھی جب اس کی پیروی کریں، تو جن کے بارے میں تمام اہل ایمان کا اتفاق ہے کہ اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے اور ان کو تمام انبیاء اور رسول پر فضیلت دی ہے، تو کیا ان کو یہ کمالات نہیں عطا فرمائے؟ جبکہ اس بات پر سب متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کمالات، جو فضائل پہلے نبیوں کو دیے، وہ سب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائے اور ان سے زیادہ عطا فرمائے۔ یعنی انفرادی طور پر جو کچھ اللہ نے کسی کو دیا نبیوں میں سے، وہ سب بھی اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمایا اور ان سے بڑھ کر کمالات بھی عطا فرمائے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کے بارے میں بتایا یہ وہ لوگ تھے جو صبر کرنے والے تھے، مصائب پر، مشکلات پر اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے صبر کیا۔ سیدنا یونس علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں بھی ہمیں نہیں بھولے، وہاں پر بھی انہوں نے ہمیں یاد کیا تو ہم نے ان کو غم سے نجات دی۔ سیدنا یونس علیہ السلام جو ہے اپنی قوم سے ناراض ہو کر بستی سے نکل گئے، ابھی اللہ نے حکم نازل نہیں کیا تھا وہاں سے جانے کا، تو آپ پہلے ہی وہاں سے نکل گئے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ آپ جو ہی نکلے تو آپ سوار ہوئے جب کشتی پر تو آپ کو ایک مچھلی نے نگل لیا، وہاں جو بھی واقعہ پیش آیا اور آپ کو دریا میں ڈالا گیا تو مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا، تو آپ مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہے، نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی، اور اس طرح واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کے غم، ان کی مصیبتیں، ان کی مشکلات جو ہوتی ہیں ان کو اللہ خود دور فرماتا ہے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ ان کو یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے بارے میں بتایا کہ ان کو سارے جہان کے لیے ایک نشانی بنایا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ ان تمام انبیاء علیہ السلام نے ایک دین کی تبلیغ فرمائی، یعنی کئی انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور آگاہ کیا کہ ان سب کا دین ایک تھا، انہوں نے ایک ہی دعوت دی ہے، انہوں نے تبلیغ ایک ہی کی ہے، ان سب نے مل کر اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا ہے۔ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج پر ہر بلندی سے وہ اتریں گے، یاجوج ماجوج کا پھر ذکر آیا یہاں پر، بتایا کہ قرب قیامت میں یہ نکلیں گے اور ہر بلندی سے نیچے اتریں گے، یعنی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ پانی پر جو ہے قبضہ کر لیں گے، پانی کو جو ہے وہ پی لیں گے اور اس طرح دنیا کے اندر ایک افراتفری پھیلا دیں گے۔ اور اس طرح بعد میں بتایا گیا ہے کہ زبور میں بھی یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے، یعنی زمین کی جو وراثت ہے، زمین میں جو حکومت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور صالحین بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض اوقات
انسان کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے وقتی طور پر عارضی طور پر وہ حکومت ان سے چھن بھی جاتی ہے، لیکن اگر انسان اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ اپنے جو نیک بندے ہیں ان کو اپنے ملک کا، اپنی زمین کا بھی وارث بناتا ہے۔ اور آخر میں یہ بتایا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، صرف اس جہان کے لیے نہیں بلکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے۔ ابھی تو ہمیں یہی معلوم نہیں ہے کہ جہان کتنے ہیں، تو نئے نئے انکشافات ہوتے ہیں کہ جی آج یہ انکشاف ہوا ہے، ایک ایسی دنیا کا انکشاف ہوا ہے، ایک ایسی کا انکشاف ہوا ہے، تو ہمیں تو ابھی یہی پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ تو فرماتا ہے کہ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے، تو جب تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے تو تمام جہانوں کی آگاہی بھی تو آپ کو عطا فرمائی ہے۔ آپ ان جہانوں کے بارے میں جانتے بھی ہیں نا، جن جہانوں کے بارے میں کوئی جانتا ہی نہ ہو تو ان کے لیے رحمت کیسے بنے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جس تک ہماری سوچ اور ہماری فکر بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے اور دونوں جہان کی رسوائی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔